جو پیکج دیتی ہے آپ کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے. ہماری اکانومی سٹیبل ہے. میں آتا ہوں, ایک وزیر کہہ رہا تھا کہ جناب ہمیں پیسے ہی پیسے مل رہے ہیں, ہمارے تمام منافع میں چیزیں جا رہی ہیں. ہمارے جیسے ملک کے لیے آئی ایم ایف کے پیکج کا مطلب, اکانومی سٹیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف نے آپ کے ساتھ کامیاب مذاکرات ہو گئے تو پھر ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کو فردر فنڈنگ کرتے ہیں. ہم تاریخی منافع کما رہے ہیں یار, اور تم کہہ رہے ہو کہ کامیابی نہیں ہے. وہ آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, اور آئی ایم ایف نے جو ڈیمانڈ کی تھی اس پہ ہم ابھی تک پورے نہیں آپ پورے ہوتے رہے ہیں. نہیں, شہباز شریف نہ آپ اپنے سرکولر ڈیٹ کو پورا کر سکے, نمبر ون, نہ اتنا زیادہ پورا کر نہیں سکتے اور نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو ڈیل کرنے سے پہلے بات کرنی چاہیے تھی. آپ نے ڈیل اچھا پوائنٹ بھی دیکھ لیا کرو یار. آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ ایک دم گلا گھونٹ دیں قوم کا پوری کا, وہ حکومت کہہ رہی ہے نہیں آہستہ آہستہ اسی حکومت نے ان کے ساتھ سائن کیے تھے. جو آئی ایم ایف ہے, آپ کو پتہ یہ پروگرام کیوں دیتے ہیں ملکوں کو, کیوں دیتے ہیں؟ اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے. That's it. آپ سٹیبل اس کو کرتے, آپ ڈیولپمنٹ نہیں کرتے. ہمیں سٹیبل کیے, تاریخی منافع کما رہے ہیں ہم شعبہ جات میں. تو then that's a good thing. اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے تو خان صاحب گورنمنٹ کہہ رہی ہے, گورنمنٹ کے منسٹرز کہہ رہے ہیں. ان کے 3 پوائنٹ تھے. نمبر 1, سٹیبلٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ریونیو کے ٹارگیٹس آپ نے سلیکٹ. Let us be serious on this issue. I take PJ and Bukhari صاحب not serious on this. Let me say, make a serious. نہیں, یہ بالکل وہی کام کر رہے ہیں جو حکومت کے اہلکار عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. Let me make a serious statement. What is the serious statement? The only outcome جو اس پورے کرائسس سے ہوئی ہے نا, وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو خواب خرگوش کی نیند سو رہی تھی, وہ کرتے ہیں بات اگلے سبجیکٹ. نہیں وہ تو اور چیز ہے, اگلے پوائنٹ پہ. وہ یہ کہ وہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ کروٹ لے رہی ہے. آئی ایم ایف کے بارے میں شہباز شریف نے جو کہا, میرے خیال وہ میں شیئر کروں پھر آگے چلتے ہیں. ضرور. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کی ناکامی کے بعد حکومت قیمتوں میں اضافہ واپس لے. دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں ناکام ہو گیا ہے تو شہباز کہتے ہیں پھر فائدہ کیا قیمتیں بڑھانے کا, اور تمام شرائط مان لی ہیں تو پھر مذاکرات ناکام ہو گئے. یہ کیا ہے کہ وہ شہباز کا سوال ہے. شہباز شریف صاحب, ہاں جی, انہوں نے جو پولیٹیکل حساب کیا ہے نا, اچھا اس میں یہ ہے کہ نمبر 1, جب شہباز اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ناکام ہو گئے, کیونکہ ناکام نہیں ہوئے, یہ ڈیڈ لاک پہ ہیں اور یہ آگے آپ بس پہ بات کریں گے. یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے, نہ ہی آئی ایم ایف کوئی چھوٹا ادارہ ہے. آپ بیٹھ کے کسی نہ کسی سولوشن پہ آئیں گے. یہ ایشو یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود خان صاحب آئی ایم ایف کا تھا نا, وہ تو بڑا کامیاب رہا, اور اس پہ تو اتنا شور نہیں لوگوں نے. کیونکہ آپ باتیں کرتے رہے. میری گزارش سنیے, آپ باتیں کرتے رہے. آپ کیا کرتے آپ باتیں کرتے رہے. آپ یو ور ان ٹاکس ود دیم. پی جے مائی پرابلم از نے اقدامات کرنے کے باوجود, قیمتیں بڑھانے کے باوجود, ٹیکس, گیس, بجلی, یعنی پیٹرول, یہ سب ابھی بھی اگر ڈیڈ لاک ہے تو اس کا مطلب یہ کہ they want us to do more and if we will do more, یہ کہاں جائیں گے عوام, ان کا بنے گا کیا یار. عوام کا کچھ نہیں ہونا. عوام کو صرف جو عمران خان نے کہا ان کو ریلیکس کریں اور صبر کریں اور اچھے وقت کا انتظار کریں. اصل ایشو کیا ہے دیکھیں, 2 چیزیں. ایک تو خان صاحب نے پی ایم ایل این کی بات کی اور پی ٹی آئی کی, دونوں میں فرق کیا. خان صاحب جو سب سے بڑی, جو پی جے نے پہلے بات کی تھی فور سائٹڈنیس کی, جو گیس کے حوالے سے, اس حکومت نے اینڈ پہ جا کے ڈیل کی ہے آئی ایم ایف کے پاس, جب ان کے پاس کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں, تو انہوں نے اپنی مرضی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ان کے ساتھ ڈیل کی. جو اسحاق ڈار نے ڈیل کی تھی وہ ویل بیفور ٹائم ڈیل کی تھی, اس لیے وہ اپنی مرضی کی ہو گئی تھی. تو کیا وہ اب آئی ایم ایف ان کو کیوں کہہ رہی ہے؟ میں آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا آپ نے ہمارے پیسے واپس خان صاحب سمپل بات ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک امریکہ ہم سے راضی نہیں ہوگا آئی ایم ایف ان کنڈیشنز کو اور ٹف کر, میں بتاتا ہوں کیسے. ان کو بھائی میری بات سن لینا, میں انہیں چاہیے افغانستان میں ہم ایگزیکٹلی وہی کریں جو امریکہ چاہتا ہے. جب تک ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے یہ اسی طرح کے پنگے لیتے رہیں گے. لیکن یہ فائنینشیل معاملات ہیں, یہ ایک معاملہ, اس میں اقتصادیات ہے, اس میں ٹیکنیکل ایشوز ہے, اس میں پولیٹیکل ایشو کم ہے. اس میں I'll go to an extent, کیونکہ جو انڈر کرنٹس ہوتے ہیں آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور اے ڈی بی, یہ امریکنز اس کو پیچھے سے سٹرنگز اس کے کھینچتے ہیں. آپ سٹرنگ اس کی نکال نہیں سکتے, اس کو نہیں نکال سکتے. لیکن دیکھو آج ہم بات کر رہے ہیں تیل کی, آپ کے پاس دنیا میں کتنا رہ گئے تیل؟ only 150 ٹریلین گیلنز رہ گئے. اب جا رہے گے تیل ہی نہیں ہوگا سر. آج کیا ہے, 2021 ہے, 2047 سے لے کے 50 تک جو انٹرنیشنل ایکسپورٹ
کہ 47 کے بعد آپ کا تیل دنیا میں ختم ہو دیکھیں جائے گا. بخاری صاحب ٹھیک ہے نو اب سنیں نا آج کیا ایز اے ڈیولپنگ کنٹری ہم نے سولر پاور پہ بات کی ونڈ مل کی بات ہو رہی تھی جنرل مشرف کے وقت میں اف یو ریمبر کراچی کے اوپر سولر میں کافی لوگوں نے دلچسپی لی ہے پیپل آر کمنگ ود سولر بٹ اٹس ویری ایکسپینسو اٹس ویری ایکسپینسو. دیکھیں جو بخاری صاحب نے بات چھڑی ہے نا حل تو ہے. ایک منٹ جو سولر ایکسپینسو ہے سرمایہ کاری کرو ہیوی سرمایہ کاری کرو تو اس قسم کے عذاب سے تو بچ سکتے ہی نہیں بچ سکتے بالکل بچ سکتے. لیکن میں دو باتیں کروں گا. پہلی بات جو بخاری صاحب کے حوالے سے دیکھیں جو ورلڈ سپر پاور ہے اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں ملکوں کو کنٹرول کرنے کے. ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک گن ہے دوسرا پیسہ ہے. ایک ہے بوٹس آن گراؤنڈ لے جا کر جیسے افغانستان میں کیا کنٹرول کرنے کا. دوسرا اپنے ساتھ جو ان کے الائیڈ محکمے ہوتے ہیں ان کی سٹرنگز کے ذریعے کنٹرول کرنے کا. میں سمجھ گیا ہوں پاکستان کو آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور ایف اے ٹی ایف میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں اگنور کر کے انہوں نے یہ کہا کہ جو لگا کہ انہوں نے کہا یہ تاریخ کا بڑا سکینڈل ہے آٹے کا چینی کا مالم جبا کا اور جب اپنی باری آئی ہے تو قانون بدل. ایک بات پی جے میں آپ کی توجہ جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ یہ تقرری وزیر اعظم کا استحقاق ہے. میرا خیال ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے حوالے سے بات کر رہی تھیں لیکن وزیر اعظم کو چننا عوام کا استحقاق ہے. عوام پہلے مرضی سے وزیر اعظم چنے پھر وزیر اعظم فیصلہ کرے کیا کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی کیا خیال مطلب انہوں نے سپورٹ نہیں کیا اس پوائنٹ آف ویو کو. ہاں میرے خیال سے وہ اپنے اشاروں میں ارلی الیکشن کی بات کر رہی ہیں کہ جی اس کو نیا مینڈیٹ لینا چاہیے عمران خان کو. دو باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے خدا کا شکر ہے کہ بالآخر یہ اس خواب خرگوش سے اٹھ گئے. ان کو بھی ہوش آئی ہے کہ عوام کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے ورنہ بیٹھے تھے ٹھنڈے چولہے کر کے اپنے. تو یہ جو فیصل آباد کا جلسہ ہے یہ دو اعتبار سے بہت ضروری تھا. ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ کیا لوگ ابھی ہیں یا نہیں ہیں. تو بائی اینی اسٹینڈرڈ اگر آپ اس کو دیکھیں تو جلسہ کل کا کامیاب تھا ان کا. اور اس کے نتیجے میں جو آج فیصلے ہوئے ہیں جو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ہوا ہے کہ ایک تحریک چلائی جائے پرائسز جو ہے بڑی ہوئی اس کے خلاف, یہ کامیاب ہونے کے امکانات بہت کم ہیں انلیس کہ پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ جوائن کرے ایٹ اینی لیٹر سٹیج وچ از اے پاسبلٹی. کیونکہ اگر آپ تقریر سنیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے وہاں کراچی میں کہ جناح پارک میں, اس میں بھی مور اور لیس یہی ہے کہ قیمتوں سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں, زندگی ان کی دوبر ہے, سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر اس حکومت کو اپنی آپ کا خیال ہے کہ عوام اس سارے کرائسس میں کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا ان میں اتنی سخت ہے کہ وہ اس فیصلے پر آ جائیں کہ سڑک پہ آ کے اپنے حقوق کے لیے لڑیں؟ نہیں لیکن یہ آئیڈیل ایک موقع ہوتا ہے جب کسی ملک میں اس طرح کا کرائسس آتا ہے تو اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کے لیے ایک ٹاکنگ پوائنٹ بن جاتا ہے. یہ اس کو انکیش کرتی ہے اس سچویشن کو اور وہ اس سچویشن کو انکیش کر رہے ہیں. لیکن بٹ دس از ناٹ دا سچویشن. اگر آپ ارلی الیکشنز چاہتے ہیں تو آپ اگر آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کے پاس ہے کوئی سولوشن. اوور نائٹ آپ چینج لے کے آئیں گے, پیٹرول کم ہو جائے گا. سو دا کوشچن ارائزز کہ یہ ایک پریشر پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ کے جو آپ کہہ لو کہ ہاکس ہوتے ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. خان صاحب جیسے پی جے نے بات کی یہ ایک پریشر پوائنٹ تو ہو سکتا ہے لیکن اگر جو اس پی ڈی ایم کی ماضی ہے جس میں بخاری صاحب نے بات کی پیپلز پارٹی اگر شامل نہیں ہوتی تو اس کی حیثیت ایک پریشر پوائنٹ سے بالکل زیادہ نہیں ہے اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ فل فور پی ڈی ایم کے ایجنڈے میں شامل ہے کہ اس حکومت کو